اچھا، فرض کریں آپ نے کوئی خاص چیز خریدی ہے، کوئی پرانی نشانی یا کوئی نایاب پینٹنگ، پیسے بھی دے دیے، مگر اب بیچنے والا وہ مکر گیا ہے، تو کیا صرف پیسے واپس ملیں گے یا وہ خاص چیز حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، تو آج ہم اسی طرح کے حالات سے نپٹنے والے ایک پرانے مگر کافی اہم قانون یعنی مخصوص داد رسی ایکٹ 1877 پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، 1877 کا ایکٹ۔ ہمارے پاس اس قانون کے متن سے کچھ اہم حصے ہیں اور ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ یہ قانون پیسوں کے علاوہ انصاف کیسے فراہم کرتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ مخصوص داد رسی یا اسپیسیفک ریلیف یہ آخر ہے کیا؟ یہ عام ہرجانے یا معاوضے سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیں، عام طور پر تو سول کیسز میں نقصان کا ازالہ پیسوں سے ہوتا ہے، جی، لیکن یہ ایکٹ خاص ان حالات کے لیے ہے جہاں صرف پیسہ آپ کہہ لیں کافی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو قانون کہتا ہے کہ عدالت 5 خاص طریقوں سے مدد کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی سے اس کی خاص چیز لے کر اصل مالک کو دینا، معاہدہ پورا کروانا۔ ہوں، تیسرا، کسی کو کوئی غلط کام کرنے سے روکنا، اسے حکم امتناعی یا انجنکشن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، روکنا، جی۔ چوتھا، کسی کے حقوق کا تعین کرنا، مطلب اعلان کرنا۔ اور پانچواں، کبھی کبھی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے ریسیور مقرر کرنا۔ اوہو، ہاں، ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ فوجداری معاملات میں مطلب سزا وغیرہ دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو یہ جو پہلا نقطہ تھا کسی سے اس کی چیز واپس لینا، یہ زمین جائیداد اور دوسری چیزیں جیسے کوئی سامان یا گاڑی دونوں پر لاگو ہوتا ہے؟ جی ہاں، دونوں کے لیے ہے۔ غیر منقولہ یعنی زمین، مکان وغیرہ، اگر کسی کو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی نکال دیا جائے نا، تو وہ شخص عدالت جا کر اپنا قبضہ واپس مانگ سکتا ہے۔ سیکشن 9 میں ہے یہ۔ اچھا، البتہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ حکومت کے خلاف، مطلب وفاقی یا صوبائی حکومت کے خلاف، اس سیکشن کے تحت قبضہ واپس لینے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ اہم ہے۔ اور منقولہ جائیداد یعنی دوسری چیزیں؟ جی، منقولہ جائیداد کے لیے بھی ہے۔ آپ اپنی کوئی خاص چیز واپس لینے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ سیکشن 10۔ خاص چیز؟ ہاں، خاص۔ اور سیکشن 11 میں تو خاص طور پر ایسی صورتحال بتائی گئی ہے جہاں کوئی چیز جو شاید آپ کی ملکیت نہ ہو لیکن آپ کے پاس امانت ہو، یا وہ اتنی نایاب ہو کہ پیسے اس کا متبادل نہ ہوں۔ جیسے وہی خاندانی نشانی یا پینٹنگ والی مثال۔ بالکل۔ تو عدالت اسے اصل حقدار کو واپس دلوانے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ تو سمجھ آ گیا، اپنی چیز واپس مل سکتی ہے۔ لیکن معاہدوں کا کیا؟ جہاں بات کسی وعدے کو پورا کروانے کی ہو، کیا عدالت واقعی کسی کو مجبور کر سکتی ہے کہ بھئی اپنا وعدہ نبھاؤ؟ اسے شاید اسپیسیفک پرفارمنس کہتے ہیں۔ جی بالکل، اسپیسیفک پرفارمنس۔ اور ہاں، عدالت ایسا حکم دے سکتی ہے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ یہ عدالت کی صوابدید پر منحصر ہے۔ صوابدید مطلب مرضی پر؟ ہاں، مرضی پر، ڈسکریشنری ہے۔ عدالت فر کیس کے حالات دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ یہ کوئی خودکار حق نہیں ہے۔ اچھا، تو کب کرتی ہے عدالت ایسا؟ عام طور پر تب جب معاہدہ توڑنے سے جو نقصان ہوا ہے نا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو پیسوں میں، یا جب پیسوں کا معاوضہ وہ ناکافی ہو۔ جیسے زمین کے کیس میں؟ بالکل۔ زمین جائیداد کے معاہدوں میں تو قانون یہ مان کر چلتا ہے کہ پیسوں کا معاوضہ کافی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ کہ ہر زمین، ہر پراپرٹی منفرد ہوتی ہے۔ صحیح۔ یا پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بھئی مالی معاوضہ ملنا ہی ممکن نہیں ہے، شاید دوسرا فریق دیوالیہ ہو گیا ہو۔ لیکن یقیناً کچھ حدود بھی ہوں گی۔ کیا ہر طرح کا معاہدہ پورا کروایا جا سکتا ہے؟ مطلب ہر وعدہ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ قانون بڑا واضح ہے اس بارے میں۔ سیکشن 21 میں بتایا گیا ہے کہ کچھ معاہدے ایسے ہیں جنہیں عدالت نافذ نہیں کروا سکتی۔ مثلاً اگر پیسوں کا ہرجانہ بالکل مناسب اور کافی ہو تو عدالت کہے گی کہ بھئی پیسے لے لو، ہم مجبور نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ یا اگر معاہدہ کسی کی ذاتی قابلیت پر منحصر ہو، جیسے آپ نے کسی خاص گلوکار سے گانا گوانے کا معاہدہ کیا۔ ہاں، اسے تو مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ یا معاہدے کی شرائط ہی واضح نہ ہو، مبہم ہو، یا پھر وہ معاہدہ ہی ایسا ہو جسے کوئی بھی پارٹی آسانی سے ختم کر سکتی ہو، تو عدالت کہے گی کہ اسے نافذ کرنے کا کیا فائدہ۔ سمجھ آ گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس تیسری قسم پر جو آپ نے بتائی تھی، کسی کو کچھ کرنے سے روکنا، یعنی انجنکشنز یا حکم امتناعی۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جی، یہ ہے مانع داد رسی، پریونٹیو ریلیف، مطلب کسی غلط کام کو ہونے سے پہلے یا مزید ہونے سے روکنا۔ اچھا۔
جب کوئی آپ کے قانونی حق کی خلاف ورزی کر رہا ہو یا کرنے کی دھمکی دے رہا ہو تو آپ عدالت سے اسے روکنے کا حکم لے سکتے ہیں۔ یہ حکم مستقل ہوتا ہے؟ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، عارضی بھی، مطلب مقدمے کے دوران کچھ وقت کے لیے، یا اگلے حکم تک۔ اسے ٹیمپریری انجنکشن کہتے ہیں۔ اور دوسرا؟ دوسرا ہوتا ہے دائمی یعنی پرپیچول انجنکشن۔ یہ مقدمے کے فیصلے کے بعد مستقل طور پر جاری کیا جاتا ہے۔ اور یہ دائمی حکم کب ملتا ہے؟ سیکشن 54 بتاتا ہے، عام طور پر تب جب نقصان کا اندازہ پیسوں میں نہ لگایا جا سکے، یا پیسوں سے تلافی ممکن نہ ہو، یا بار بار عدالت آنے سے بچنا مقصود ہو۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر کوئی آپ کا ٹریڈ مارک چوری کر رہا ہو، یا آپ کے گھر کے پاس فیکٹری لگا کر اتنا دھواں یا شور کر رہا ہو کہ رہنا مشکل ہو جائے، نیوسینس جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا عدالت کسی کو کچھ کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے، صرف روکنے کا نہیں، مطلب کوئی ایکشن لینے کا؟ جی ہاں، بالکل، اسے کہتے ہیں لازمی حکم امتناعی یا مینڈیٹری انجنکشن، سیکشن 55۔ لازمی؟ جی، یہ نہ صرف کسی غلط کام سے روکتا ہے بلکہ کبھی کبھی کسی ایسی چیز کو ٹھیک کرنے کا حکم بھی دیتا ہے جو غلط ہو چکی ہو۔ جیسے اگر کسی نے آپ کی زمین پر کوئی ناجائز دیوار کھڑی کر دی ہے تو عدالت اسے گرانے کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ تمام اختیارات جو ہیں، چیز واپس دلوانا، معاہدہ پورا کروانا، کسی کام سے روکنا یا کروانا، کیا یہ سب بس عدالت کی مرضی پر ہے؟ مطلب وہ دینا چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے؟ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ ایکٹ بار بار یہ واضح کرتا ہے، سیکشن 22 میں بھی، سیکشن 52 میں بھی، کہ یہ ریلیف دینا عدالت کی ثوابدید ہے، ڈسکریشن ہے۔ یہ کوئی حق نہیں ہے مانگنے والے کا؟ یہ مطلق حق نہیں ہے۔ عدالت انصاف کے تقاضے، فریقین کا رویہ کیسا رہا ہے، اور اس حکم کو دینے سے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ اور کیا کبھی عدالت منع بھی کر سکتی ہے، چاہے وجہ جائز لگ رہی ہو؟ جی ہاں، سیکشن 56 میں کچھ ایسی صورتیں بتائی گئی ہیں جہاں قانون واضح طور پر حکم امتناعی دینے سے منع کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پر حکم نہیں دیا جا سکتا، یا کسی فوجداری معاملے میں مداخلت کرنے کے لیے، یا اگر درخواست دینے والے کا اپنا کنڈکٹ، اس کا اپنا رویہ ٹھیک نہ ہو، وہ خود انصاف کا حقدار نہ لگ رہا ہو۔ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے طاقتور اوزار ہیں عدالت کے پاس، لیکن وہ انہیں بہت احتیاط سے استعمال کرتی ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 1877 کا یہ قانون ہمیں سول انصاف کے لیے صرف پیسوں کے معاوضے سے ہٹ کر بھی کچھ ٹھوس، کچھ مخصوص راستے دکھاتا ہے۔ چیزیں واپس لینا، وعدے پورے کروانا، یا غلط کاموں کو رکوانا، یہ سب ممکن ہے۔ جی ممکن ہے، لیکن حتمی فیصلہ، جیسا ہم نے کہا، وہ عدالت کا اس کی ثوابدید پر مبنی ہوتا ہے۔ اس سب کا مقصد یہی لگتا ہے کہ انوکھی اور پیچیدہ صورتحال میں حقیقی انصاف ہو سکے، جہاں صرف ہرجانہ بھر دینا کافی نہ ہو۔ بالکل، اصل مقصد یہی ہے، حقیقی انصاف، مخصوص حالات میں۔ اچھا، آخر میں ایک سوچنے کی بات۔ جی؟ یہ قانون بنا تو تھا 1877 میں، کافی پرانا ہے، تو کیا اس کے جو بنیادی اصول ہیں، خاص طور پر یہ مناسب تلافی یا عدالت کی ثوابدید جیسی تصورات، کیا یہ آج کے ڈیجیٹل دور، جیسے آن لائن معاہدے ہوتے ہیں، انٹلیکچول پراپرٹی کے نئے جھگڑے ہیں، ان سب سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں؟ واہ، یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ کیا یہ پرانے اصول آج کی پیچیدگیوں کا ساتھ دے پا رہے ہیں؟ جی، اس پر اور کیا جا سکتا ہے، شاید مستقبل میں اس پر مزید بات ہو۔